بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ اس سبق میں لوگوں کے مختلف رویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بعض لوگ معمولی باتوں کو اہمیت دے کر اپنی اور دوسروں کی زندگی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبق میں بتایا گیا ہے کہ اخبارات میں مختلف قسم کے ضرورت ہے کہ اشتہارات شائع ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ضرورت ہے کی بجائے ان اشتہارات کا عنوان ضرورت نہیں ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ان اشتہارات میں زیادہ تر لوگ دلچسپی نہیں رکھتے۔ مشکل الفاظ ہیں: فہمائش، ڈانٹ ڈپٹ، گھامڑ، بیوقوف، پھاوڑا، کدال، حاذق، ماہر، دانست، عقل، اوباش، آوارہ، دوشیزہ، کنواری لڑکی۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو۔ بزرگ: بوڑھا آدمی: فہمائش، ڈانٹ ڈپٹ، گھامڑ، بیوقوف۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش۔ دور اندیش عقل مند یا دور کی بات سوچنے والا کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے۔ فیوز خراب، لالٹین چراغ۔ اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ چمنی آگ جلانے کی جگہ۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، خالی ہاتھ آ گئے۔ کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آتا ہوں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کر آیا ہوتا کہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی، یاد رکھ لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، بغل بازو کے اندر، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا تھا۔ پھاوڑا کدال یعنی کہ مٹی کھودنے کا ایک اوزار ہوتا ہے۔ آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، حاذق ماہر، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ دخل، مداخلت، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں، خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے، اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں، غسال مردے کو غسل دینے والا، اور تیسرے گورکن قبر کھودنے والا۔ ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ حلقہ احباب دوستوں کا گروہ۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا۔ ہانک لگانا، آواز لگانا۔ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے، چمن باغ، پیڑ درخت۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں جی معاف کیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ عرض کیا، ادب سے کہا، زحمت، مشکل میں پڑنا۔ وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا تھا یعنی کہ اس بات کی ضرورت تھی، بات واضح کر دی جائے، بات کھول کر بیان کیا جائے۔ معذرت، افسوس کرنا، بیچارہ، غریب، امید، آس۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں۔ گمان، شک، بہرے جو سنتے نہیں ہیں، جو اس کی آواز سن نہیں پاتے۔ بیٹا یہ پیراگراف اقتباس کی تشریح کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس پیراگراف کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے۔ گولی مار جگہ کا نام ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی روکی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، فرصت فراغت، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، دوسرے کلفی اور ربڑی ہم کھاتے نہیں ہیں، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیں، اطلاع دیں۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھ رہتے ہیں۔ میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے،
قاصر ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگوں میں سے ہیں۔ بے بہرا ناواقف لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف توجہ دیں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے، انتظام اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، شائع کرنا، چھاپنا۔ کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ نالائق فرزند، نافرمان بیٹا، عاق کرنا، بے دخل کرنا۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، داماد بن جائیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعاً وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں، منوعاً ویسی کی ویسی۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، بعضے کچھ معقول مناسب نظر پیش کرنا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو، ذمہ داری قبول کرے۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم ضرورت ہے کہ اشتہار چھپوا دیں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ دانست عقل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوا دار بنگلہ نما مکان، جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ عین کا مطلب ہے بیٹا بالکل، اور مقصود نہیں ہے کا مطلب ہے مقصد نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار یعنی کہ ہر مہینے، اور نہ ہی 6 مہینے پیشگی کرائے کی شرط ہے، پیشگی پہلے سے۔ جن صاحبوں کو کرائے کا مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں، رابطہ نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اطلاع عام، سب کے لیے اطلاع۔ راکم محمد دین والفتح دین کریانہ مرچنٹ کے اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ راکم کا مطلب ہے لکھنے والا، کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے اور نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ فرزند بیٹا نافرمان، نالائق، اوباشوں، آوارہ لوگ، صحبت محفل، لہٰذا اس سے جائیداد سے عاق کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے عاق بے دخل۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے، ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائز ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ہے۔ یہ بیٹا یہ گاڑی کے ماڈل کا نام ہے، بہترین کنڈیشن کا مطلب ہے عمدہ حالت۔ ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ کیبنٹ دراز والی میز کو کہتے ہیں، درکار ضرورت۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، فضل کرم۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ اوقات ملاقات کا مطلب ہے ملاقات کا وقت۔ عدم ضرورت رشتہ، ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ برسر روزگار کا مطلب ہے روزگار والا، ماہوار مہینے کی، باسلیقہ سگڑ، تعلیم یافتہ پڑھی لکھی دوشیزہ کنواری لڑکی۔ کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ خط و کتابت خط وغیرہ لکھنا، صیغہ راز، راز میں یا چھپی ہوئی بات۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ مطلوب ضرورت، پوسٹ باکس نمبر، کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخبارات میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ کثرت سے۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے MA پاس کر لیا تھا۔ بیٹا یہ جو سبق ہے آپ کا، یہ کتاب ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے لیا گیا ہے۔